تو ان 75 برسوں میں تعلیم میں وسعت آئی ہے، پھیلاؤ آیا ہے، اور اگر ماضی سے مقابلہ کر کے دیکھیں تو آج بظاہر صورتحال بہت ہمت افزا نظر آتی ہے۔ تعلیمی اداروں کی تعداد بڑی ہے، وہ یونیورسٹیاں ہوں، کالجز ہوں، اسکولز ہوں۔ ایک اور بہت زیادہ نمایاں جو چیز نظر آتی ہے وہ ماضی کے مقابلے میں آج طالبات کہیں زیادہ ہمیں جامعات میں اور کالجوں میں نظر آتی ہیں۔ مجموعی طور سے ملک میں طالبات کی تعداد اب بھی کم ہے، لیکن بعض یونیورسٹیوں میں، بعض شہروں میں ان کی تعداد قابل ذکر ہے۔ مثلا کراچی یونیورسٹی میں کوئی 72% کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ طالبات ہیں۔ اسی طرح سے سرگودا یونیورسٹی میں اور ملک کی بعض دوسری یونیورسٹیوں میں ہمیں طالبات کی تعداد طلبہ کے مقابلے میں، لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے کہ اس کے مختلف اسباب کیا ہیں۔ ایک اور جو چیز ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ اگر آپ ہر سال اکنامک سروے آف پاکستان میں تعلیم سے متعلق چیپٹر دیکھیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اس وقت ہماری شرح خواندگی کہاں پہنچ گئی ہے، ہمارے یہاں اساتذہ کی تعداد کیا ہو چکی ہے، طلباء کی تعداد کیا ہو چکی ہے۔ تو اگر کوانٹیٹیو سطح پہ دیکھیں، عددی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو ماضی کے مقابلے میں پھیلاؤ نظر آئے گا، وسعت نظر آئے گی، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ تعلیم کے شعبے کی جو بڑھنا ہے اس کا موازنہ کریں تو پھر ایک اور صورتحال سامنے آتی ہے کہ ہم اتنا کچھ اب بھی نہیں کر پائے یا کر رہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ پھر تعلیم کی یہ تو عددی صورتحال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم کے مسائل کیا ہیں، تعلیمی نظام کے اندر جو دوئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ ایک وقت میں 4-5 تعلیمی نظام اس ملک میں چل رہے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نصاب کی حیثیت کیا ہے، ہم کون سے موضوعات کو اہمیت دیتے ہیں، کون سے موضوعات پس منظر میں جا چکے ہیں یا ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ وہ سارے چیزیں ہیں جن پر ان ماہرین تعلیم سے ہم چاہیں گے کہ یہ اپنا تجزیہ پیش کریں۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر شاہد صاحب سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ملک کی اتنی مقتدر اعلیٰ ترین تعلیمی درسگاہوں میں قائدانہ کردار ادا کرنے کا موقع ملا، تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ ملک کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں، اور اگر مطمئن نہیں ہیں تو کون کون سے شعبے ہیں جن سے آپ مطمئن نہیں ہیں، اور وہاں مسائل کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت ایک تعارف کرایا تعلیم کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ہائر ایجوکیشن پاکستان میں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہائر ایجوکیشن جڑی ہوئی ہے ہماری اسکول ایجوکیشن کے ساتھ، تو جو اس طرح کی بنیاد ہوگی وہی ہم اسی طرح کی عمارت اوپر بھی دیکھیں گے۔ تو پاکستان میں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ کوانٹیٹیولی ہم نے کافی ایکسپینڈ کیا ہے۔ یونیورسٹیز جو کسی زمانے میں جب پاکستان بنا تو ان کی تعداد 2 تھی، ڈھاکہ میں اور لاہور کی یونیورسٹی، اور سندھ کی یونیورسٹی بن رہی تھی 1947 میں۔ اب ان یونیورسٹیوں کی تعداد تقریباً 220 ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک جو ایشو ہے وہ ہے کوالٹیٹیو، ان کی ورتھ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کوانٹیٹیو ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ کوالٹیٹیو سطح پہ کافی ڈائلیوٹ ہم ہوئے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن میں ایک جو بڑا پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک کوانٹیٹیو ایکسپینشن آن دا بیسس آف پولیٹیکل ڈیسیشنز کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری یونیورسٹیز، پشاور یونیورسٹی، میں پچھلے دنوں سندھ گیا تھا تو حیدرآباد یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی میں فیکلٹی کو سیلریز نہیں مل رہی، اور
اتنی زیادہ کٹس آئی ہیں HEC کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کہ یعنی وہ جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں وہ ڈگمگا رہی ہیں. لیکن ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف پچھلے 2 سال میں 50 کے قریب نئی یونیورسٹیوں کے چارٹر منظور کیے گئے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ ایک طرف ہم پرانی یونیورسٹی جو اسٹیبلش یونیورسٹیز ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو فردر اسٹیبلش کریں، ہم پولیٹیکل بیسس پہ مائلیج کور کرنے کے لیے نئی یونیورسٹیوں کے چارٹر دے رہے ہیں. جو کوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بڑا وہ ہے ایک ریلیونس کا، کہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں اس کی ریلیونس کیا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. ہمارے بہت سارے یہاں پہ ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں ان PhDs کی ایک کثیر تعداد ہے جو اس وقت مارے پھر رہے ہیں اور ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام مضامین میں ہم وہ پروڈیوس کر رہے ہیں ایسے PhDs جن کی نہ کوئی ورتھ ہے، نہ کوئی ویلیو ہے، نہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے. تو ہمیں جب دیکھنا ہائر ایجوکیشن کی سطح پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس کے فوری بعد وہ جو گریجویٹس ہیں وہ جاتے ہیں اس معاشرے میں اور اس کی نیشنل ڈیولپمنٹ میں ان کا حصہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ایک کوانٹیٹیو ایکسپینشن ہے، ارریلیونٹ کریکلم ہم پڑھا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں اسکول سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک جو ایجوکیشن کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی اینڈ ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی، اور اس کے لیے تھنکنگ ہیومن بینگس ہمیں پیدا کرنے ہیں، وہ نہیں ہو رہا ہے. ہم جو روبوٹس پیدا کر رہے ہیں، ایسے گریجویٹس دے گو ٹو سوسائٹی ٹو فل ان دا جاب سلاٹس، لیکن وہ تھنکنگ ہیومن بینگس نہیں ہیں جو ارد گرد کے معاشرے میں دیکھیں کیا چیزیں، کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ چیلنج دوز ٹیبوز. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. طارق رحمان صاحب، آپ یونیورسٹیوں سے وابستہ رہے ہیں اور یونیورسٹیوں آپ نے اپنے طور پہ بڑا کام بھی کیا ہے. عام طور سے ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ہے اور خود ہم نے بھی اسی طرح سے چیزوں کو سمجھا اور بڑھتا ہے کہ اسکولوں کا کام اور کالجوں کا کام تدریس ہوتا ہے، ٹیچنگ ہوتا ہے. اسی لیے وہاں پہ ٹیکسٹ بکس فراہم کی جاتی ہیں، ریکمینڈ کی جاتی ہیں. یونیورسٹیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیاں وہ جگہ ہیں جہاں تحقیق ہوتی ہے، جہاں نیا علم پروڈیوس ہوتا ہے. اور یونیورسٹیوں کے اندر جو تدریس ہوتی ہے وہ اساتذہ کی تحقیق سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کو آپ نے دیکھا ہے، ہماری یونیورسٹیوں سے نیا علم کتنا پروڈیوس ہوتا ہے، کتنی نئی تحقیق ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، شاہد صاحب نے جو پہلے بات کی اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنا ہوگا. جب آپ 200 سے اوپر یونیورسٹیاں بنا دیں اور وہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ پڑھانے والے تو نہیں ہوں گے نا، ایکیڈیمکس جسے کہتے ہیں، ٹیچرز علیحدہ ہوتے ہیں، ایکیڈیمکس کو ڈفرینشیٹ میں کر رہا ہوں، وہ علیحدہ ہوتے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ اس مفروضے کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ تمام یونیورسٹیز کو صرف ریسرچ یونیورسٹیز ہونی چاہیے. اس سے ایک تلوار لٹک جاتی ہے ساری فیکلٹی کے اوپر کہ فیک ریسرچ پیدا کرو. جس طریقے سے ہو سکے 10 لوگوں کے نام ہوں، جرنل جو ہے اس کے اندر اپنے دوستوں کے سے جرنل کر لو پبلش، ہر طرح کا فراڈ کرو، ہر طرح کے فراڈولنٹ PhD لو وغیرہ. اس چند میں سمجھتا ہوں کہ صرف 2 ریسرچ یونیورسٹیز کے علاوہ ابھی تک پاکستان میں استطاعت نہیں ہے کہ 2 ریسرچ یونیورسٹیز سے اوپر ہو. زیادہ تر ملکوں میں نہیں ہوتی، یعنی ہمارے جیسے ملک جو مڈل سے کم انکم والے ہیں ان میں نہیں ہوتی. تو انہی دو یونیورسٹیز آپ ایسی بنائیں جو واقعی ریسرچ یونیورسٹیز ہوں، وہاں یہ اسٹینڈرڈ بھی رکھیں. ڈاکٹر صاحب، میں قطع کلامی نہیں چاہتا، لیکن میں یہ نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ موقف بھی ہے
بہت سے لوگوں کا کہ سب یونیورسٹیوں کو تحقیق کے لیے مختص نہیں ہونا چاہیے یہی کیا اور تدریس ہونی چاہیے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں اگر صرف تدریس اور ٹیچنگ ہو رہی ہے تو اساتذہ 20 سال پرانے نوٹس لے کے کلاس روم میں آتے ہیں اور وہ نوٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ مشاہدہ ہم نے کراچی میں بھی دیکھا ہے اور جگہوں پہ بھی دیکھا ہے. اچھا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں پرائمریلی ریسرچ ہونی چاہیے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہاں پہ ٹیچنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرے ان ٹیچرز کی اپنی اوریجنل ریسرچ کے ساتھ. ہاں، تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں دماغ سے نکال دینا چاہیے. اتنے لوگ ریسرچ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. 2 ریسرچ یونیورسٹیز تک ٹھیک ہے، جیسے پہلے تھیں 5-6 ان کو میں ان کو کہہ سکتا ہوں ٹیچنگ یونیورسٹیز، اس میں ٹھیک ہے، اس میں ساتھ کچھ ریسرچ بھی ہو. اتنی زیادہ نہیں جتنی اس وقت کہی جاتی ہے، لیکن ہو اس کے ساتھ. باقی یونیورسٹی کالجز ہونے چاہیے. ساؤتھ افریقہ میں یہ کیا گیا تھا. اس کے اندر پرنسپلز ہونے چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے ایک وائس چانسلر، ایک اس کے ساتھ کار، ایک فلانا، ایک لوگ دینے کی، تبھی خرچہ بڑھ جاتا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ آپ اچھی ٹیچنگ بھی انشور کی جا سکتی ہے. یہ پرانے نوٹس والے اساتذہ جو ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو نئی ڈگر پہ لایا جائے. لیکن یہ جو پہلا مفروضہ ہے کہ تمام یونیورسٹیز کو ریسرچ کرنا چاہیے، یہ اتنا سرے سے غلط ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں یعنی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اور جگہ بھی HEC نے ریجیمنٹیشن بڑھا دی ہے. آپ کہیں گے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں ریجیمنٹیشن بڑھ رہی ہے، یعنی اتنے بجے آؤ، اتنے بجے جاؤ، اور فلانی چیز ہے کوالٹی کنٹرول کے نام کے اوپر آپ کے ہاتھ سے یعنی پروفیسرز کے نام ہاتھ سے فلیکسیبلٹی اور کنٹرول نکل رہا ہے. اور جگہ بھی ہے، فنڈنگ لاؤ وغیرہ، یہ اور جگہ بھی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ بالکل میکینیکل ہو گیا ہے. اس سے آٹونومی بالکل ختم ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ HEC ٹائپ کی چیز ضرور ہونی چاہیے. ان 200 کے قریب یونیورسٹیز کے اوپر جو نام کی یونیورسٹیز ہیں ابھی تک، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں وہ لاجک کہتے ہیں پڑھا رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا وہ لاجک تھا ہی نہیں. ایسے لوگوں کے لیے ضرور ہونا چاہیے. لیکن جو 2 آپ ریسرچ یونیورسٹیز بنائیں، ان میں آپ لوگ ایسے ڈالیں کہ وہ واقعی ریسرچ کر سکیں. اس طرح کے لوگ خود چاہیں گے کرنا، ان کو سیلف فلفلمنٹ ہی اسی میں ملتی ہے کہ جب وہ کریں گے. تو یہ چیز ممکن ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ تمام جگہ فار پولیٹیکل اور اینی ادر ریزنز ہم یونیورسٹی وہ بنا لیں، سب کو PhD کروا لیں، یہ بالکل غلط ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. طاہر کامران صاحب، میں اسی موضوع پہ تھوڑا سا آپ سے بھی فردر ایکسپلینیشن چاہوں گا کہ ہمارے یہاں عملاً کیا ہوتا ہے. لیکچرر کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اور MA میں جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے یا جو میرٹ پہ آئے ان کو کال کیا جاتا ہے. 15 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے اور وہ لیکچرر اپوائنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلے 30 سال 35 سال کوئی ان سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کتنے لیکچر کی تیاری کر کے جاتے ہیں، آپ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ریسرچ جرنلز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر اس میں ان کی تنظیمیں بیچ میں آ جاتی ہیں اگر آپ پاسپورٹس کرنے کی کوشش بھی کریں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر اپنی ذاتی زندگی میں اگر کوئی غلط فیصلہ کرتا ہوں تو میرے پاس یا میرے لائف پارٹنر کے پاس ایک آپشن آف ڈیورس موجود ہے. لیکن ایک غلط لیکچرر اپوائنٹ ہو جائے تو کوئی آپشن آف ڈیورس وہاں موجود نہیں ہے. وہ 35 سال نوکری کر کے نکلے گا. آپ مجھے یہ بتائیں طاہر صاحب کہ اساتذہ کو اکاؤنٹیبل کیسے بنایا جائے؟ اساتذہ کو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں تو اکاؤنٹیبل بنانا میرا خیال ناممکن ہے. اور یہ میں نے 25 سال ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں کام کیا ہے اور وہاں پہ دیکھا ہے کہ اور بہت سارے نوجوان جو میرے ہاتھوں سے ہی ریکروٹ ہوئے اور بعد میں وہ عذاب جاں بنے. جی. لیکن یہ پھر سمجھ میں نہیں آئی کہ ان سے ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دم. یہ تو وہی ریجیمنٹیشن ہر سطح کے اوپر ہے اور وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. پھر میڈیا بیچ میں آ جاتا ہے، پھر جو ہے کردار کشی شروع ہو جاتی ہے اور وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے.
جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ کسی سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کو آپ کہہ دیں کہ بھئی آپ 1 مہینے کی تنخواہ لیں اور پھر نہ آئیں. لیکن اس میں بھی بہت حد تک جو ہے جو ایڈمن سٹاف ہے یا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے اس کے پلیجر کے اوپر یہ ہوتا ہے. سو وہاں پہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. تو یہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر ویٹ اینڈ سی کا ہی ایک فارمولا بن جاتا ہے کہ شاید ہم کسی سطح کے اوپر ہمارے ہاں انٹلیکچوئل ایوولوشن اس طرح کا ہو جائے کہ ہم کانشینشیس بھی ہو جائیں اور ہمیں سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے کہ ہمارے آبلیگیشنز کیا ہیں, ہماری فریڈم کی لمٹس کیا ہیں, اور ہم فریڈم کے ساتھ جو جڑی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی کس طرح کی ہے. لیکن جعفر صاحب میں دو ایک باتیں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے دونوں میرے سینئر کولیگز ہیں ان کی جو باتیں سن کے جو کچھ عرصے سے جو مجھے بہت ہی شدید احساس ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے بنیادی طور پہ اس میں جو 1-2 کمیاں ہیں. ایک کمی تو یہ ہے کہ پاکستان کا واحد تعلیمی نظام ہے جس کی اساس اور جس کی بنیاد کلاسیکی علم کے اوپر نہیں ہے. ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی تعلیم جو ہے وہ عربی فارسی سے شروع ہوتی تھی. وہ علامہ اقبال کی بھی تعلیم جو ہے عربی فارسی سے شروع ہوئی, پھر قرآن پڑھا, پھر حدیث پڑھی, پھر صرف و نحو پڑھا, اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے وہ آگے چلے گئے. اب جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے وہ دے سیم ٹو بی فلوٹنگ مڈ ایئر. وہ اینکر کہیں پہ بھی نہیں ہو رہے, اور وہ رومی پڑھتے ہیں. رومی کی بہت ہی زیادہ آج کل وہ اٹریکشن بہت زیادہ ہے, لیکن وہ بھی انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں. اچھا, اب کہیں بھی ایسا نہیں, اور یہ ہمارے ایک بہت ہی محترم سینئر تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بہترین دماغ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں جن کو دیکھا ہے وہ یا تو انہوں نے فلسفہ پڑھا ہوتا ہے یا کلاسک پڑھا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں کلاسک کتنی یونیورسٹیز میں کلاسیکل شعبے موجود ہیں. دس از اے بگ. ڈاکٹر صاحب یہ موضوع ہے ہماری ایجنڈے پہ. اور دوسری بات جو ہے جو اس کے بعد میں ختم کر دوں گا اپنی بات. دوسرا یہ ہے کہ ڈسیمینیشن آف نالج, پروڈکشن آف نالج, اور ہاؤ ٹو ٹیچ دا وے ٹو ٹیچ ہاؤ ٹو پروڈیوس نالج. یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ایکڈیمک سفیر بناتے ہیں ہمارا. اچھا, جو ہمیں میرا خیال ہے زیادہ جو یہ میں طارق رحمان صاحب کی بات کو انڈوز کروں گا کہ ہمارے ہاں جو انڈر گریڈ پروگرام ہے اس کو روبسٹ بنانے کی ضرورت ہے. ساری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ انڈر گریڈ پروگرامز جو ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, اور آپ وہاں سے کمائی کرتے ہیں, اور پوسٹ گریجویٹ جو ہے اس کو آپ سبسیڈائز کرتے ہیں. ہمارے ہاں الٹ ہو رہا ہے. اور جو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس میں انڈر گریڈ کے اوپر آپ اس کو اتنا روبسٹ بنائیں کہ جو پوسٹ گریجویٹ ہے اس کی یہ جو منڈی لگی ہوئی ہے یہ اس کو تھوڑا سا فلٹر آپ ہونے دیں. سو یہ بہت ہی بڑی, اور اس کے لیے جو بہترین ماڈل مجھے نظر آیا ہے تیسری دنیا میں وہ نہرو صاحب کا ماڈل ہے, جو انہوں نے کہ بجائے اس کے کہ ہر ضلع میں 4 یونیورسٹیاں ہوں, آپ پورے پاکستان میں 6 یونیورسٹیاں بنائیں جو گورنمنٹ کنٹرول میں ہوں, اور جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو, اس میں فیکلٹی کے اوپر بھی اور اس میں جو ایڈمیشن کے اوپر بھی, اور اسکولوں کے اوپر کیڈٹ کالج جو سسٹم تھا اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمیں اب یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی زیادہ یہاں پہ انکمپیٹنس ہے ہمارے یہ, اور خاص طور پہ یہ جو گورننس لیول کے اوپر اتنی, یہ ابھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ چیف سیکرٹری کے لیے یہ روکے ہوئے سیٹیں, ان کو میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے لیے آپ لوگ سیٹیں روکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ انکمپیٹنس. These are bloody drag on our economy and our society. صحیح. شکریہ, بہت شکریہ کامران صاحب. اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو اس وقت 4 لوگ ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم چاروں کا تعلق یونیورسٹیوں سے ہے, تو ہماری گفتگو بھی یونیورسٹیوں پہ ہی ابھی تک رکی ہوئی ہے.
لیکن آپ لوگ ماہرین تعلیم ہیں اور بالکل آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ تعلیم کے شعبے کی جو اوور آل تصویر ہے اسے سامنے رکھ کے بھی کچھ اظہار خیال کریں. ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، شاہد صاحب سے، کہ آپ نے ذکر کیا کہ 220 یونیورسٹیاں بن گئیں، مشروم کی طرح بن رہی ہیں، اور ہمارے وزرائے اعلیٰ بڑا فخریہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر ضلع میں بنائیں گے یونیورسٹی. اور ہمارے یہاں سندھ میں تو ایک یہ چلا نام ہو گیا کہ چیئرز بن رہی ہیں، بے نظیر بھٹو چیئر کراچی یونیورسٹی میں، خیرپور یونیورسٹی میں، دیگر یونیورسٹیوں میں. اور جو وزیر اعلیٰ کراچی یونیورسٹی میں آن کے انہوں نے جب اعلان کیا چیئر کا، تو ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ سائیں ہماری یونیورسٹی میں بھی بنائیں. انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ کے یہاں بھی بنائیں گے. ادھر سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، سائیں ہمارے یہاں، تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہر ضلع میں بنائیں گے. تو وہاں یہ مذاق ہو رہا تھا کہ شاید یہ چیئر بنانے سے مراد چیئر رکھنا سمجھ رہے ہیں کہ ایک چیئر رکھ دی جائے اور وہ چیئر بن جائے. چیئرز کا جو حال ہے مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے. کراچی یونیورسٹی کی سیرت چیئر آپ جا کے دیکھیے منٹ، اس سیرت چیئر کے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں، اب سے 15-16 سال پہلے کی بات، میں پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے HEC میں ڈائریکٹر فائنانس کے آفس میں پیچھے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور سیرت چیئر کے صاحب جو ہیں وہ التجا کر رہے تھے کہ جی ہمیں بجٹ میں 1 لاکھ اور دے دیجئے. انہوں نے کہا نہیں جب کہہ دیا آپ سے کہ نہیں ہے مزید تو نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا سر دیکھیے یہ ہم نے سوینئر بھی چھاپا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ سے بات نہیں ہو سکتی، جو بجٹ ہے وہی آپ جائیں. وہ بیچارے منہ لٹکا کے باہر چلے گئے. اس کے بعد میں گیا، ہمارا بھی جو کوئی بجٹ کا کرنا تھا انہوں نے کیا. جب میں باہر آیا تو وہ صاحب باہر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر سیرت کے نام پہ اگر آپ حسن اسکوائر میں چادر بچھا کے بیٹھ جائیں تو 10 منٹ میں 1 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں گے. آپ HEC میں کیوں آئیں؟ یہ چیئرز کا حال ہے اور یہی یونیورسٹیوں کا حال ہے. یونیورسٹیوں کے پاس سیلریز دینے کے پیسے نہیں ہیں. سندھ یونیورسٹی میں پینشن قسطوں میں دی جا رہی ہے، اور حکمران ہیں کہ وہ نئی یونیورسٹیاں بنانے کا اعلان بھی کر رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ ہمیں بتائیں کہ ایک طرف یہ مشروم کی طرح یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، کالجوں کا کیا حال ہے، اسکولوں کا کیا حال ہے؟ ہم اسکول کیوں نہیں بناتے، اور جہاں سے کالجوں کے لیے اچھے اسٹوڈنٹ آئیں اور کالجوں سے اچھے اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں میں جائیں، وہ نرسریز جو ہیں وہ ہماری نظروں میں نہیں آتی. ہم یونیورسٹیوں کو فوکس کر کے بیٹھتے ہیں. بہت شکریہ جعفر صاحب. آئی تھنک آپ نے بڑا ایک یہ سیریس ایشو ہے کہ اگر اس سطح پہ جائیں ہم پرائمری سطح پہ، تو اس وقت پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اسکول کی دہلیز تک نہیں پہنچ پائے، اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے، اس کے جو ریپرکشنس ہیں وہ دیکھیں کہ جو 2.5 کروڑ بچے اسکول کی دہلیز تک نہیں پہنچ پائیں گے وہ کیا کرتے ہیں. ان میں سے کچھ آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں، کچھ پھول بیچ رہے ہیں، کچھ، لیکن ان بہت سارے بچے جو ہیں وہ کرمنلز کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، کچھ ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں. تو پاکستان جو ایک بہت ہی خوش قسمت ملک ہے کہ جہاں پہ یوتھ کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو اس کو ہم ایکسپلائٹ اپنے فیور میں بھی کر سکتے ہیں اور لائبلٹی بھی بن سکتی ہے. تو 2.5 کروڑ بچے تو دہلیز تک نہیں پہنچ رہے، لیکن جو پہنچتے ہیں اس میں 35% بچے 8ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. تو ایک بہت بڑا پول جو ہے ہم وہ ضائع کر رہے ہیں یا اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے. اور اس کا ایک جو اسٹیٹ کے لیول پہ ایک جو رویہ ہے یا ایک ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی GDP کا کتنے % ایجوکیشن کو دے رہے ہیں. صحیح. 2009 کی پالیسی میں مجھے یاد ہے کہ پرومس کیا گیا تھا کہ ہم اگلے 10 سال میں 7% تک کر دیں گے GDP کا، اور 4% واز منیمم ایٹ دیٹ ٹائم، دنیا کا ایک اسٹینڈرڈ تھا. یہ آج سے 5 سال پہلے ہم GDP کا 2.2% ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کر رہے تھے. اب آپ گیس کریں کہ اب کتنا ہوگا 2020 میں. کین یو بلیو
کہ یہ جی ڈی پی کا جو حصہ ہے ایلوکیشن یہ اوپر جانے کے بجائے اٹ ہیز نیچے کم آیا۔ ڈاؤن ٹو 1.77%، وچ از اے شیم کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو کسی وقت ایک زمانہ تھا جب ہم بھوٹان سے آگے تھے، نیپال سے آگے تھے، ان ملکوں سے آگے تھے، اس وقت صرف ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اگر آپ لیں لٹریسی ریٹ تو انڈیا ہم سے آگے ہے، سری لنکا ہم سے آگے ہے، بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے، نیپال ہم سے آگے ہے، بھوٹان ہم سے آگے ہے، اور صرف ایک ملک ہم سے پیچھے ہے، وہ بھی وار کی وجہ سے افغانستان۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک بڑی جو ایک تصویر ہے ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، اور ابھی تک ہم اس میں کوئی سیریس وہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن جو 21st سینچری میں اب جو پاور کی ڈیفینیشن ہے وہ ٹوٹلی بدل گئی ہے۔ پاور اب کنزرویٹو ویپنز میں نہیں ہے، پاور کہتے ہیں نالج میں ہے۔ جس کے پاس، جس کنٹری کے پاس لٹریٹ اور اسکلفل سٹیزنس ہوں گے وہ پاورفل ہے۔ تو 21st سینچری وچ از ہائیلی کمپیٹیٹو سینچری، جس میں دیر از نو روم فار میڈیوکریٹی، پاکستان 1.7% خرچ کر رہا ہے۔ یہ ہماری یعنی اسٹیٹ کے لیول پہ، حکومت کے لیول پہ یہ ہمارا وہ ایک احساس ذمہ داری یا غیر ذمہ داری ظاہر کرتا ہے۔ اسکول کے لیول سے ہی بات کرتے ہیں کہ جو بچے پہنچ جاتے ہیں اور 35% چلیں ڈراپ آؤٹ بھی، لیکن جو رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جعفر صاحب نے جو پوائنٹ بڑے سٹل طریقے سے کیا کہ وہاں پہ تدریس جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ پرانے نوٹس، تو میں تھوڑا سا اس کو ان پیک کرنا چاہوں گا کہ ہماری تدریس جو ہے وہ ٹرانسمیشن بیسڈ ہے۔ بہت پہلے میں نے ایک اردو کی کتاب میں تعلیم کے حوالے سے لکھی گئی تھی، اس میں ایجوکیشن کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی، اور بالکل میں صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، حقیقت ہے۔ وہ ڈیفینیشن یہ تھی کہ تعلیم ایک نسل سے دوسری نسل تک علم، مہارتیں اور اخلاقیات کے منتقل کرنے کا نام ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے جو ذہنوں میں بسائی گئی ہے، رچائی گئی ہے کہ ایجوکیشن از ٹرانسمیشن آف نالج، ویلیوز اینڈ اسکلس فرام ون جنریشن ٹو اندر۔ اس میں 3 بڑے مفروضے ہیں، اور یہ پرانے نوٹس اسی کے ایک وہ ہے۔ 3 مفروضے یہ ہیں کہ نمبر 1، نالج از سم تھنگ فکسڈ اور آؤٹ دیئر ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل وہ منجمد ہے، اور اس کو اٹھا کے ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کے دماغ میں ڈال دینا ہے، اس لیے وہ پرانے نوٹس جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور اسی طرح ڈالتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مفروضہ ہے۔ دوسرا بڑا مفروضہ یہ ہے ٹرانسمیشن بیسڈ میں کہ اسٹوڈنٹس آر ایمپٹی ویسلس اینڈ کلین سلیٹس، آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن موجودہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایمپٹی ویسلس کبھی بھی نہیں ہوتے۔ KG1 میں بھی جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کے دماغوں پہ ان کی آبزرویشنس ہوتی ہیں، ان کے دماغوں پہ امپریشنس ہوتے ہیں۔ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایون بیفور برتھ ایک فیٹس کے بھی امپریشنس ہوتے ہیں۔ تو دوسرا مفروضہ بھی غلط مفروضہ ہے جو ٹرانسمیشن بیس۔ اور تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ ٹیچر از مسٹر نو آل اور مس نو آل، ٹیچر کو سب پتہ ہے۔ یہ تینوں مفروضے غلط ہیں۔ جو نالج ہے یہ کوئی فکس چیز نہیں ہے، یہ ایک سوشلی کنسٹرکٹڈ چیز ہے which is happening, which is being constructed on daily basis, on hourly basis۔ اگر یہ تینوں مفروضے غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسمیشن بیسڈ پیڈاگوجی بھی غلط ہے۔ تو ایک پیراڈائم ہے جس سے ہمیں ہٹ کے اس دوسری پیراڈائم میں جانا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ٹرانسفارمیشن۔ ایجوکیشن از ناٹ جسٹ ٹرانسمیشن بٹ ٹرانسفارمیشن ان دا لائفز آف اسٹوڈنٹس اینڈ ان دا لائفز آف سوسائٹی۔ اور اس کے لیے ہمیں ماننا ہوگا کہ جو نالج ہے اٹ از سم تھنگ وائبرنٹ، اٹ از سوشلی کنسٹرکٹیڈ، ٹیچر از جسٹ ون سورس آف نالج اینڈ اسٹوڈنٹس ہیو دیئر اون آبزرویشنز اینڈ ہیو دیئر اون آئیڈیاز اینڈ دے مسٹ بی ریسپیکٹڈ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ طارق رحمان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری تعلیم میں جہاں اور بہت سارے ڈسٹورشنس ہیں جن میں سے کچھ کو ہم ایڈریس کرنا چاہیں گے، ایک بہت بڑا ڈسٹورشن یہ ہے
کہ ہمارے یہاں سوشل سائنسز کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنا کچھ سوشل سائنسز کا کمپوننٹ ہمارے یہاں ماضی میں تھا اب وہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی یونیورسٹیوں سے فلسفی کے ڈپارٹمنٹ بڑی حد تک ختم ہو چکے ہیں، تاریخ کے ڈپارٹمنٹ ختم ہو رہے ہیں۔ کراچی میں کوئی 250 کالجز ہیں جن میں صرف 3 کالجز کے اندر ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں جو ڈفرینٹ ڈسپلنس ہیں ان کی طرف ہمارا کتنا سمجھیے کہ ایٹیٹیوڈ ان ڈفرینس کا ہے بعض ڈسپلنس کی طرف۔ تو سوشل سائنسز کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھا جاتا، اور پھر کیا کیا جائے کہ سوشل سائنسز کی اہمیت کے مطابق یونیورسٹیوں میں اس کو متعارف کیا جائے؟ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے کل ایک خبر تھی، شاید آپ نے اخبار میں دیکھی ہو، کہ ایک آدمی کو لنچ کر دیا گیا ننکانہ میں کہ اس پہ الزام یہ تھا کہ بلاسفیمی کی ہے۔ اس نے ایک الزام تھا لیکن تھانے سے نکال کے انہوں نے کر دیا، وہ کوئی ٹرائل وغیرہ کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ جو سوشل سائنس کی بات ہے، سوشل سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ ریلیجس سوسائٹیز میں، ملٹری ڈومینیٹڈ سوسائٹیز میں، سیمی ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں، اتھارٹیرین سوسائٹیز میں وہ پسند نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس میں کوشچننگ ہوتی ہے۔ اب ہم نے تو کرٹیکل تھنکنگ وغیرہ کے صرف نام لینا ہے نا، ہم کرٹیکل تھنکنگ تھوڑی چاہتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے کیا کہ ٹرانسمیشن ہے، ٹرانسفارمیشن نہیں ہے، ٹرانسمیشن بھی کچھ حصے کا ہے، وہ بھی یعنی وہ جو چیز اس کے ٹرانسمیشن میں بھی وہ جو خلاف ہو ان لوگوں کے جو اوپینین بنانے والے ہیں وہ تو ٹرانسمٹ بھی نہیں کرنا، ٹرانسفارم تو دور کی بات ہے۔ تو ہمارے یہاں اصل میں اب دیکھیے جتنی بھی چینجز آتے ہیں بڑے اچھائی کے نام کے اوپر آتے ہیں، بھئی سنگل نیشنل کریکولم ہو جائے گا، الگ الگ طریقہ نہیں ہوگا، فرق مٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فرق تو رہا ہوا یہ اس سے کہ چونکہ مدارس کے اندر جو پڑھایا جاتا تھا مکتب میں، وہ چونکہ اسکولوں میں بھی پڑھایا جائے گا کلاس 5 تک، لہٰذا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اسلام تو میں نہیں کہتا ہوں لیکن اسلامائزیشن کہا جا سکتا ہے، وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ اب اس میں ہے کیا، بڑا اچھا ہوتا اگر وہ انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہوتی کہ آپ کو فیتھ سے بہت زیادہ یعنی ہوپس پیدا ہوتی ہیں، آپ کو سائیکولوجیکلی آپ بہت زیادہ اگر فیتھ کے اوپر ریلائی کریں تو بڑی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں آپ کی، وہ سب بھی ہے۔ لیکن انٹرپریٹر جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا کھڑا ہوا، جو بھی انٹرپریٹر اگر ایسا ہے جو اسی آیت کی ٹرانسلیشن یہ آپ کو کر رہا ہے، انٹرپریٹیشن یہ دے رہا ہے کہ جی ہمیں جہاد ہر وقت کرنا ہے، ہر ایک سے کرنا ہے، ہر ملک سے کرنا ہے اور دوستی نہیں کرنی، وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کلاس 5 تک کے بچے سے کو ایک بڑی ایکسٹریم میسج دے دی، اور یہ کس نام پہ دی؟ برابری کے نام پہ دی۔ نام تو بڑا اچھا تھا لیکن ہوا کیا؟ صحیح۔ تو ہم یہی کر رہے ہیں، اور اگر ہم ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کلاسیکل ٹریڈیشن سے تو جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اگر جڑنے کی کوشش کریں تو وہاں بھی انٹرپریٹیشن دینے والے وہ لوگ ہوں جو اس کی بھی انٹرپریٹیشن ایسی دیں جو بعد میں مشکل پیدا کرے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں طاہر کامران صاحب کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گا کہ طارق رحمان صاحب نے کہا کہ جو سوشل سائنسز کی اہمیت کو ہم نہیں اپریشیٹ کر رہے، اس کا ایک ریزن تو یہ ریجیمنٹیشن ہے تھنکنگ کی، اور ایک ایکسٹریمزم ہے، پھر ملٹری رولز ہیں۔ لیکن اگر ہم آج کے منظرنامے پہ اپنے ملک میں دیکھیں اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی، تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو سوشل سائنسز کا ڈیکے ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب کارپوریٹ سیکٹر ہے۔ اور کارپوریٹ سیکٹر نے یونیورسٹیاں بنا لی ہیں، کالجز بنا لیے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ سبجیکٹس پڑھانے چاہیے جن کی مارکیٹ میں اہمیت ہے۔ تو وہ آئی ٹی پڑھائیں گے، بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھائیں گے، اور اس طرح کی چیزیں پڑھائیں گے، وہ فلسفہ نہیں پڑھائیں گے۔ اس کا توڑ ہم کیا کر سکتے ہیں؟
देखिए कॉरपोरेट सेक्टर में अगर फ़लसफ़े के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही या सोशियोलॉजी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़े ही इनएडिक्वेट हैं, एंथ्रोपोलॉजी बहुत कम जगहों पे पढ़ाई जाती है। इसी तरह से मेरा तो ज़्यादा जो मेरे क्रिटिक रहा है वो ये कि हम लोग थ्योरी के साथ एंगेज नहीं होते। हम लोग जो है वो रूट लर्निंग अभी भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और थेराइज़ करना यानी आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करना ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम बिल्कुल ही नाबलद हैं। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा वहाँ पे गवर्नमेंट को चिप इन करना चाहिए। मतलब ये है कि मैं तो ख़ुद बड़ा हैरान हूँ कि हम लिबरल आर्ट्स का शोबा BNU में मैं हेड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें फ़लसफ़ा पढ़ाने वाला कोई शख्स नहीं मिला, तो अब ख़ुद फ़लसफ़ा मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ लेकिन ख़ुद क्योंकि ये पढ़ाना ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमारे यहाँ जो प्लूरलाइजेशन का जो एक डिस्कोर्स है उसको मेरा ख़्याल है तरवीज देने की ज़रूरत है। प्लूरलाइजेशन जब मैं ये बात कहता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मेरे ख़्याल में जो बुनियादी तालीम है वो उनकी मादरी ज़बान में देने का एहतमाम होना चाहिए। उससे क्या है कि प्लूरलाइजेशन ऑफ योर सोसाइटी विल कल्मिनेट इनटू समथिंग वेरी वायबल। और हम लोग जो हैं वो जो आपकी मादरी ज़बान है, मसलन ये है कि मैं कई बच्चों को ऐसों को जानता हूँ जिनको ये पता नहीं कि उनकी मादरी ज़बान है कौन सी, कि इंटरव्यू देते हुए वो कहते हैं जी मेरी मादरी ज़बान तो उर्दू है, तो मुझे तस्दीक़ करनी पड़ी कि नहीं तुम्हारी मादरी ज़बान पंजाबी है। तो फिर ये सवाल आया कि भाई अगर पंजाबी मेरी मादरी ज़बान है तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं हमें। ये कन्फ्यूजन जो है ये बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चों में पाया जाता है। डॉक्टर साहब क़तई कलामी हो रही है, ये जो मादरी ज़ुबान के हवाले से आपने रवैया बताया ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़ुबान से दूर किया जाए। और सारी दुनिया में ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि प्राइमरी तालीम की हद तक मादरी ज़ुबान ही में तालीम होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और वो बच्चे जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है उनको भी उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही, उनको भी अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं। अभी कराची में एक वाक़या हुआ है कि एक बच्चे ने स्कूल में उर्दू बोली तो उसके ऊपर उसके मुंह पे स्याही फेंकी गई और उस बच्चे के बाप ने वो तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे डाली और फिर हुकूमत ने जो है उस पर तवज्जो की, नोटिस ले लिया, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं आजकल कि हुकूमत ने नोटिस ले लिया और फिर उसे स्कूल से बासपुर्स की गई। तो मुझे तो लगता है ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। एक ज़माने में कराची के एक स्कूल के ऊपर बैनर लगा हुआ था कि हमारे स्कूल में जो उर्दू बोलता है उस पर 10 रुपये फ़ाइन किया जाता है। तो ये किसी कन्फ्यूजन का नतीजा नहीं है, ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। हमें थोड़ा सा इसे खोलना चाहिए कि कौन है जो उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ हैं और कौन हैं जो मादरी ज़बानों के ख़िलाफ़ हैं। एग्जैक्टली जो मैं तो ये समझता हूँ कि जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के एक नए सिंथेसिस का तकाजा करता है हमारा सारा जो सोशल ईथॉस है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू सोशल ईथॉस जिसमें कि एक नए इंटेलेक्चुअल सिंथेसिस की ज़रूरत है और नई डिबेट की ज़रूरत है। और उसमें अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो पंजाबी के थीम्स हैं उनको शिकागो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया वाले तो उठा रहे हैं। मतलब ये है कि जो किताब है अभी एक लड़का जो है मियाँ मोहम्मद बख्श के ऊपर काम कर रहा है शिकागो यूनिवर्सिटी में, लेकिन हम हीर पे काम हुआ है। वो हमारी जो बहुत मशहूर हिस्टोरियन है उन्होंने तो यहाँ पे क्यों नहीं ये काम हो पा रहा। सही, आफरीना मीर ने ये काम किया हमारे यहाँ। और अब सिचुएशन ये है जो कि बहुत ही मज़का खेज़ है कि हीर के बारे में या हीर वारिस शाह के बारे में जो कि यहाँ पे डिस्कोर्स हमारी यूनिवर्सिटियों में है वो वाया कोलंबिया आ रहा है।
اب ہیر وارث شاہ ایک جنڈیالہ شیر خان کے شخص نے لکھی، لیکن اس کے بارے میں جو ڈسکورس ہے وہ جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور اس کی ریزوننس جو ہے وہ ہماری ایکڈیمک کلچر میں آ رہی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا کہ ہم اوریجنلٹی سے اتنے زیادہ دور ہیں، اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری مادری زبان ہے اور ہماری مادری زبان کے ساتھ ایک سسٹم آف نالج جو جڑا ہوا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ شکریہ۔ اچھا، اب میں بہت چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ چھوٹے ہی جواب دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، شاہد صاحب، کہ ٹیوشن سینٹرز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیے، ٹیوشن سینٹرز جو ہیں کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ بڑی کوئی نیگیٹو چیز ہے، اور یعنی اچھے بچے وہاں نہیں جاتے، لیکن اب جو ہے جس طرح کے کمپیٹیٹو سارا وہ ہے، اور جو ہمارے کالجز ہیں یا سکولز ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی باقی جو ہے آپ ٹیوشن سینٹر سے جا کے پڑھ لو۔ آئی تھنک کہ اگر کالجز اور سکولز اپنا وہ رسپانسبلٹی پوری طریقے سے کریں تو اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی ٹیوشن سینٹر۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ ہم نے 2010 میں جب 18ویں آئینی ترمیم ہماری بنی اور تعلیم کو صوبوں کے سپرد کیا گیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ آرٹیکل 25A کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اس میں یہ آرٹیکل شامل ہوا کہ پرائمری تک کی تعلیم یا 16 سال تک کی تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے اور وہ فری ہوگی اور کمپلسری ہوگی۔ کیا صورتحال ہے ہمارے یہاں فیڈریشن کے لیول پر اور صوبوں کے لیول پہ؟ جہاں تک میں جانتا ہوں ابھی تھوڑے دنوں پہلے ان کی رپورٹ آئی ہے بیلا رضا صاحبہ کی، اس کے اوپر کوئی کمپلائی نہیں ہوا ہے، جن اب بھی بچے اسکول سے باہر ہیں، اور یہ کہ مدر ٹنگ میں تو بالکل نہیں ہے، سندھ کے حصوں میں ہے، وہ بھی رورل میں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، پنجاب میں تو سرے سے نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، فرنٹیئر میں نہیں ہے، اور جی بی میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر جو کچھ کہا گیا تھا وہ نہیں ہوا ہے، کوئی گول نہیں پہنچا گیا۔ اچھا، دوسرے ایک اور چیز اس کے اندر ہوئی ہے، اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے HEC ہائر ایجوکیشن پنجاب وہ بنا لی، پنجاب میں بھی سندھ میں بھی، یعنی خرچہ تو حکومت کا عوام کا بڑھ گیا، لیکن کہ جو اس کا یعنی مقصد تھا کہ ہر یعنی پروونس اپنے بچوں کو زیادہ تر جو بھی مدر ٹنگز بولی جاتی ہیں ان میں سے پرومیننٹ ہے اس کے اندر دے اور سب بچوں کو دے، وہ تو ہوا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہوا۔ طاہر کامران صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پچھلے کچھ عرصے سے بڑا ذکر ہوا ہے سنگل نیشنل کریکولم کا، آپ اس فلسفی سے کس حد تک اگری کرتے ہیں کہ ایک ملک میں ایک ہی نصاب ہونا چاہیے؟ شفقت محمود صاحب سے ایک دفعہ یہ سوال پوچھا تھا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف نظام تعلیم جو رائج ہیں وہ ان سے نکلنے والے بچے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کر سکتے، اور وہ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی اتنی ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ یکسانیت کسی نہ کسی سطح کے اوپر جو ہے کوئی کامن ڈینومینیٹر ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوور لیول کے اوپر جو پرائمری ایجوکیشن ہے، پرائمری ایجوکیشن تو آپ کو جو ہے اس میں تو ڈائیورسٹی ضرور ہونی چاہیے، بیکاز وہ ایک سوشلی کنسٹرکٹیڈ ریالٹی کے ساتھ آگاہی جو ہے ہر بچے کا حق بھی ہے اور وہ ریاست اور سوسائٹی کا فرض بھی ہے۔ رائٹ، تھینک یو۔ اب ہمارے پاس آخری 3-4 منٹ ہیں اور میں ڈاکٹر شاہد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی میں بھی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا اور یہاں بھی یہ سوال کروں گا کہ اگر آپ کے اختیار میں ہو کہ آپ اس پورے سسٹم کو درست کریں تو کون سے 3 بنیادی اقدامات ہوں گے جو آپ کر رہے ہوں گے تعلیم کے اس نظام کو صحیح ڈگر پر ڈالنے کے لیے؟ سب سے پہلی جو ایک ضرورت ہے
کہ ایک ایلوکیشن جو ہے ایجوکیشن کے لیے وہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم بہت 1.7 خرچ کر رہے ہیں, ضرورت ہے ایٹ لیسٹ 4% ہم جائیں. نمبر 2, اس بات کی ضرورت ہے کہ کنسسٹنسی ہو. ایک گورنمنٹ آتی ہے, وہ کچھ نئی چیزیں شروع کرتی ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے, پھر اس کو واپس, تو پالیسیز میں ایک کنسسٹنسی نہیں ہے, وہ ہونی چاہیے. نمبر 3, ایک نظام, روبسٹ نظام ہونا چاہیے جو اکاؤنٹیبلٹی کا ہو. اور کیونکہ بہت سارے ہم انیشیٹوز لیتے ہیں لیکن ہم اس کو پورا نہیں کرتے, اینڈ وی گیٹ اوے ود دیٹ. اور فائنلی یہ ساری چیزیں اہم ہیں, کریکلم بھی اہم ہے, انفراسٹرکچر بھی اہم ہے, اور اسیسمنٹ سسٹم بھی اہم ہے, لیکن سینٹر میں جو ہے کی ایک پلیئر وہ ہے ٹیچر. تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے وہ کوالٹی ٹریننگ ہو, تاکہ ایک تھنکنگ وہ ٹیچرز ہوں, اور جو دوسروں کو تھنکنگ ہیومن بینگز وہی پیدا کر سکتے ہیں جو خود تھنکنگ ٹیچرز ہوں. صحیح, شکریہ بہت بہت. خواتین و حضرات, ایک منٹ. ایک بہت مشکل فیصلہ میں نے کیا ہے کہ ہمارے پاس 3 منٹ باقی ہیں. میں 3 سوال لینا چاہوں گا, لیکن with due respect to all the senior participants, میں چاہوں گا یہ 3 سوال 3 ینگ لوگ کریں, اسٹوڈنٹس کریں, لمبے سوال نہ کریں, پوائنٹڈ سوال. یس, آپ اٹھیں. یس, گیٹ اپ. جی سر, وہ دور چلا گیا ہے جب ہم اسٹوڈنٹس کو بلیم کرتے تھے کہ آپ کا ہی سارا قصور ہے, اور ڈنڈا لے کے ان کو پڑھاتے تھے. اچھا, یہ دوسرا سوال شروع ہو رہا ہے. 2 سوال ہیں سر. سوال آپ کا یہ ہے کہ جو اسکولوں میں ہمیں ہیروز دیے جاتے ہیں, جب ہم کرٹیکل تھنکنگ میں آتے ہیں تو وہ ہمیں ان کے حوالے سے سوالیہ نشان پیدا ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کون جواب دینا چاہے گا؟ بھئی بات یہ ہے کہ جب ہیروز پولیٹیکل بنیاد کے اوپر رکھے جائیں, ایک تاریخ آپ ایک کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, ٹریڈیشن کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, اور وہ نیشنلسٹ ٹریڈیشن ہے, تو پھر تو سوال ہوں گے. ہر انسان کے اوپر سوال ہو سکتے ہیں, یعنی سوائے اس طرح کے یعنی ریلیجس پرسنالٹیز کے بعد سب کے اوپر سوال ہو سکتے ہیں, اور وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسکول میں سوال کرنے نہیں دیے جاتے, تو اگر وہ صحیح تاریخ پڑھائی جائے تو آپ جناح صاحب کے اوپر بھی سوال اٹھا سکتے ہیں, انسان تھے, کیوں نہیں اٹھا سکتے. یعنی مسکنسیپشنز جو ہیں وہ اسکولوں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, یہاں کون؟ یس, گیٹ اپ. صحیح. یہ ٹیچرز کی اکاؤنٹیبلٹی کا سوال ہے, اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. بالکل, یہ دیکھیے, یہ وہی اکاؤنٹیبلٹی کا سوال ہے کہ ٹیچر شوڈ بی اکاؤنٹیبل, ٹیچر شوڈ آلسو بی اکاؤنٹیبل. کوئی بچی اگر سوال کرنا چاہے, سر میرا ایک کوسچن ہے. نہیں سر, نو, ڈونٹ ٹیک مائک ان یور ہینڈ. نو, کسی بچی کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. از دیر اینی گرل؟ جی بولیے, زور سے بولنا. وہاں اس والے مسئلے کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کرنے, کریکولم پہ بھی بات کر لیں, اس والے مسئلے کو کس طرح سے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اسکولوں سے چائلڈ ایبیوز کی جو خبریں آ رہی ہیں, کالجز سے آ رہی ہیں, اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے, اس ایشو کو. شاہد صاحب. ہاں بھئی چائلڈ ابیوز جو ہے یہ تو جرم ہے, رائٹ. اس جرم کو چاہے کہیں بھی ہو, اسکول میں ہو, مدرسے میں ہو, کسی آفس میں ہو, انسٹیٹیوشن میں ہو, یہ تو جرم ہے. اس کے لیے سینسٹیوٹی, یعنی انسٹیٹیوشنز میں ایک قانون بھی ہمارا کہتا ہے کہ اب وہاں پہ کاؤنسلز ہونی چاہیے جس کو یعنی جس کے لیے پاس جا سکے, ان کو بتا سکے, اور ان میں خواتین ہوں. یہ تو ہے, اس کے اوپر سختی اگر کی جائے گی تو یہ چیز کم ہو سکتی ہے, شاید رک نہیں سکتی. بالکل سختی صحیح نہیں ہے, اور ہوتی ہے, یہ صحیح بات ہے. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. میں صرف اتنا ایڈ کروں گا
کہ ہمارے ملک میں ایک اینٹی ہریسمنٹ ایکٹ موجود ہے، اور میرا خیال یہ کہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولز میں ساری فیکلٹی کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو باقاعدہ بتایا جائے کہ اس ایکٹ میں کیا لکھا ہے، اور پھر بچوں کو انفارم کیا جائے کہ وہ کس طرح سے اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ آپ کا۔